الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بڑے ہی پیارے موضوع سے متعلق گفتگو کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا، مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کر بھلا ہو بھلا۔ ایک ایسا ٹاپک کہ جس پر معاشرے کے اندر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ آج زمانے میں تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ آج سے پہلے جو لوگوں کا سلوک تھا وہ آج نظر نہیں آتا۔ آج سے پہلے جس طرح سے معاشرت میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، آج اس کے اندر کہیں پر کمی محسوس ہو رہی ہے اور ہم کچھ مس کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ہی قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ حاصل کیجئے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ خشکی کے مقابلے میں تری میں، یعنی کہ سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف بنایا، سب سے بڑے مرتبے والا پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں کا آپس میں تعلق یہ بہت ہی لازم اور ضروری امر ہے، کیونکہ انسان اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا۔ انسانی فطرت ہے، اسی لیے شہر آباد ہوئے، ملک آباد ہوئے، کمیونٹیز بنی، کوئی بھی انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب کوئی ایسا پیغام اور ایسی چیز انسانوں کے دل و دماغ میں ہونا ضروری تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ بنیں، اور جہاں پر یہ خیرخواہی نہیں ہوتی اور نفسا نفسی ہوتی ہے، وہاں پر بھی آبادی ضرور ہوتی ہے، لیکن جانوروں کی آبادی، میری مراد جنگل سے ہے، کہ جانور میں یہ حس نہیں ہوتی کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اس چیز کی کتنی ضرورت سامنے والے کو ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دین اسلام کو ایک کامل ضابطۂ حیات بنا کر مبعوث فرمایا، اور جو بھی اس کو جتنا عمل میں لائے گا اتنا ہی زیادہ انسانوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بڑھتے ہیں نعت خوان اسلام بھائی کی جانب۔ سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور
دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا بھر دے میرے آقا بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے پھرتا زیارت نے کیا دل بے چین پھرتا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے بہت غمگین ہوتا ہوں جو طیبہ یاد آتا ہے شہ ارض و سما کا مجھ کو روزہ یاد آتا ہے دل بھی صدقے کیا وار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے پھرتا مرائے زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان
مدینے والے ساکے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلام محی الدین بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے دوسروں کے لیے بھلا چاہنا اور دوسروں کے کام آنا، اس کے لیے ہمارے لیے کیا رہنمائی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے بطور خاص، تو اسلام نے ان کو یہ تعلیم عطا فرمائی اور بالعموم تمام ہی انسانیت کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سبحان اور مدد بھی کرنی ہے، ایک دوسرے سے بھلائی بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرنی ہے کہ یہ مسلمان کے ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہمارا بہت پیارا موضوع ہے آج کا، کر بھلا ہو بھلا، جی، اور یہ حدیث پاک سے مستفاد ہے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے کر بھلا ہو بھلا، یہ حدیث پاک سے مستفاد ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی جامع حدیث پاک ہے، یہ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں عبد الرزاق، انہوں نے اپنی مصنف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیکی پرانی نہیں ہوتی، اچھا، اور کوئی گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور اس کی جزا دینے والا رب عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا، بے شک۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جزا دینے والا کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا، یعنی کہ یہ بیائی ہی تقریباً حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم جی، ہوا۔ کما تدین و تدان، صحیح۔ کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس سے یہ جو بھی بو پتہ گے وہ چلا، کاٹو گے۔ جی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین جو ہے وہ فقط عبادات، جو خالص عبادتیں ہیں بظاہر جن کو عوام بھی عبادت سمجھتی ہے، اسی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور جو پہلی حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے الدین النصیحہ، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، یعنی کہ بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی فرق کے دین کو خیر خواہی قرار دیا گیا۔ اگر عبادت بھی اس طرح کی جائے نا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ یہ شرعی مسئلہ ہے، بارِ شریعت میں موجود ہے کہ اگر قرآن پاک بھی اتنی آواز سے پڑھا گیا کہ برابر والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یا برابر والا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں فرق آ رہا ہے، تو ایسی جگہ کہ جہاں کسی مسلمان کو تکلیف ہو وہاں قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے۔ یعنی اگر عبادت بھی ہم کریں گے تو اس میں بھی مسلمان کی خیر خواہی ہے، اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے کہ کہیں اس کو میری وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ دین متین نے ہماری اس طرح رہنمائی کی کہ ہم تو آپس میں انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں حکم ہے، یہ فقط انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ کہیں تقسیم نہیں ہے جی بالکل، کہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، یعنی جتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں عموماً بھلائی کرنے کا ذہن تو ہوتا ہے ہمارا، لیکن جس نے بزنس میں مجھے نفع دیا تو کل موقع ملا تو میں اس کو نفع دوں گا، کسی نے میری مدد کی مشکل میں تو میں اس کی مدد کروں گا، عموماً تو یہ ذہن ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے، بھلا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، لیکن ان تمام روایتوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ بھلائی کرو اس کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، یا بھلائی کرو صرف اسی کے ساتھ
کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے اور اس کے ساتھ نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کی. یہ حدیث پاک ہے نا، خیر الناس من ينفع الناس. اچھا. اور بلکہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو اور جو تم سے دور جائے اس سے ملاپ کرو. کہ مفہوم حدیث پاک کا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اس غرض سے نہیں کہ وہ مجھے نفع پہنچائے گا تو میں اس کو نفع پہنچاؤں گا، بلکہ بہترین وہ ہے کہ جو دکھ سہ کر بھی نفع پہنچائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات اس ہے. کی بڑی پیاری مثال ذہن میں آئی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے حوالے سے. جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارسٹ ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، ان میں جو درختوں کے اگنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بنسبت شہری علاقوں کے تیز ہوتی ہے. شہر میں اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں صحیح. اس کی نشو و نما جتنے عرصے میں ہوگی فارسٹ کے اندر کافی تیز ہوتی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں نا، ان کی جڑیں زمینوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. پرانا درخت نئے پودے کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ درخت تیزی سے اگتا ہے. تو یہی مثال اگر ہمارے معاشرے پہ لگائی جائے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہر ایک خوش و خرم ہو، ہر ایک اسٹیبل ہو اور ہر ایک آگے بڑھے. یعنی جڑیں دوسرے کی جڑوں کو فائدہ پہنچائیں، دوسرے کی جڑیں کاٹے نہیں. اور ان کی بات سے وہ حدیث پاک یاد آ گئی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مثل دیوار ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے. یہ حدیث پاک ہے الحمدللہ جو انہوں نے بیان کی. اور پھر یہاں پر یہ جو حدیث پاک کما تدین و تدان، کر بھلا تو ہو بھلا، اس کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ فرماتے ہیں جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ ملے گا. یعنی اگر تم بے غرض ہو کر جی بالکل دوسروں کی مدد کرو اور بغیر کسی ریوارڈ کے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو انشاءاللہ عز و جل تمہارے ساتھ بھی بہتر ہوگا اور اچھا ہی سلوک ہوگا. اچھا، یہ تو ایک معاشرے کی اگر ہم بات کریں، اگر خود غرضی نہ ہو اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہو تو یہ تو ایک اینڈ ریزلٹ کے طور پر دیکھیں تو سبھی اس سے بینیفٹ کرے گا نا. اگر ہر کوئی خود غرض ہو جائے اور اپنی اپنی کرنے لگے تو معاشرہ پھر کہاں سے معاشرہ رہے گا. اور جس معاشرے کے اندر دوسرے کی بھلائی ہوگی، جس کی خیرخواہی ہوگی، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا زبردست ہوگا. مجھے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک بڑا ہی پیارا انداز جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. صدقے کے باب میں اس واقعے کو یا روایت کو نقل کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کرنے کے جذبے کی اس سے بہترین مثال مجھے کہیں نظر نہیں آتی. وہ ایک سری والا واقعہ ہے نا کہ کسی صحابی کے گھر میں کسی نے جانور کی سری جو ہے بطور تحفہ بھجوائی. اچھا، وہ زمانہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت سارے جو ہے وہ غریب ہوا کرتے تھے، ضرورت مند ہوا کرتے تھے، مال و دولت کی ایسی کثرت نہیں تھی. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس کو اگر استعمال کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی اگر اس کو کھا لیں گے تو ان کو زیادہ خوشی محسوس ہوئی. تو انہوں نے وہی سری اپنے ہمسائے صحابی کو بھجوا دی. انہوں نے یہی سوچ کر اگلے کو بھجوا دی، انہوں نے اگلے کو بھجوا دی. تو وہ پورے محلے میں چکر لگاتی ہوئی سری واپس اسی پہلے صحابی کے گھر پر آ گئی جہاں سے وہ چلی تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر میں دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو اینڈ پر میرے ساتھ بھی وہی بھلائی لوٹ کر گویا کہ مجھ تک پہنچ رہی ہے. تو کتنا خوبصورت یہ انداز ہو کہ اگر ہم دوسرے کی خیرخواہی کا خیال رکھنے والے بنے، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے. آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو ماجرا جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا نظر آتا ہے اور لوگوں میں خیرخواہی کا جذبہ بہت ہی کم نظر آتا ہے. کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے جملے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں تو وہ بھی کچھ اسی طرح کے خود غرضی پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. بھائی اپنی اپنی کرو، ہیں ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی اپنی کرو، اپنے معاملات کو ہی سدھارو، میں اکیلا ہی آگے بڑھ جاؤں، میں اکیلا ہی ترقی کر جاؤں. جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر معاشرتی طور پر دیکھیں تو معاشرے بھی وہی ترقی کرتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. جی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے. صحیح. یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ بھلائی ہے کیا؟ بھلائی ہے ہی یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو اچھا ہی رپلائی دیا جائے، صحیح، تب بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جائے. اگر یہ کیا کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں بھی اسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو یہ بھلائی تو نہیں ہوئی،
یہ تو برابری ہوئی نا. صحیح. اگر کوئی میرے حقوق پامال کر رہا ہے لیکن میں اس کے حقوق ادا کروں تو اس سے ایک اچھی فضا بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہاں ایک بات اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اور فرمایا وایتاء ذی القربی. صحیح. اللہ تبارک و تعالی عدل کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اب ہم اس کو اپنے ٹاپک کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کر بھلا ہو بھلا والا جو معاملہ ہے, ہم بھلا کرنے میں کر تو جاتے ہیں لیکن اسد بھائی وہ لیوج ہلا نہیں ہو پاتا, اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو پاتا. ہم جس کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں اسی سے بدلہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور نہ ملے تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں جھگڑا بھی اسی سے. اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر بھی جی ہاں. کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں بھلائی کی تھی, میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی, میں موقع پر کام آیا تھا, تمہیں آنا چاہیے تھا. اچھا, اب اس کو اخلاقی فرض کا سانچے میں لا کر, سماجی فرض کے سانچے میں لا کر اور معاشرتی حقوق کے سانچے میں لا کر اس کو اس طرح کا پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم نے نہیں کیا تو تمہاری بہت بڑی غلطی ہے. ہو سکتا ہے واقعی اس نے نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی ریزن ہو اس کے پیچھے. اس کو چاہیے تو یہی تھا کہ مثال کے طور پر اگر میرا آپ کا کسی بات میں معاملہ ہے, آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, تو میرا خود ہی دل چاہے گا کہ یار یہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے, انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کروں. میں کیوں ان کو تکلیف دوں گا؟ کیونکہ اچھا عمل اور نیکی جو ہے نا یہ ویسے ہی معاشرے میں محبت پیدا کرتی ہے. اچھا, بھلائی کا تعلق فقط مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے. جب ہم بھلائی کی بات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہوگا کہ یار یہ کام بھلا کرنا, دوسروں کی خیر خواہی کرنا, یہ تو شاید رقم, پیسے سے, مال سے اس کا تعلق ہے, جبکہ آپ بڑے آسان ذرائع سے بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں اور وہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ میں ڈرائیو کر رہا تھا, اکیلا تھا اور گاڑی بھی ذرا وزن دار تھی. چڑھائی پر گاڑی بند ہو گئی. اچھا, اب چڑھائی پر گاڑی بند ہو جائے تو اس کو آپ اکیلے کیسے دھکا لگائیں گے؟ سائڈ پہ کرنا بھی آزمائش ہے. تو بہرحال جیسے تیسے میں کھڑا ہوا ہوں اور بالکل جگہ بھی ایسی تھی کہ وہاں پر کوئی جاننے والے بھی نہیں تھے. لیکن اچانک جو ہے وہ ایک شخص اترا, بالکل جاننے والا نہیں تھا, نہ میں نے اس کو ہاتھ دیا تھا, بس میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں. وہ اترا, وہ بھی اکیلا تھا, اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی, میرے بغیر کہے اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں. اس نے دھکا لگایا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں اپنی منزل پر پہنچ گیا. تو اب وہ دل میں اتنا اچھا احساس اس کے لیے ہوا, حالانکہ یہاں پہ نہ مال خرچ ہوا, ٹھیک ہے, نہ اس نے کوئی دولت خرچ کی, نہ اس نے کوئی اور اس طرح کی معاونت کی, فقط ایک جسمانی مدد کہہ لیں یا تھوڑا سا وقت اس نے صرف کر کے ایک خیر خواہی کی. تو آج تک وہ میرے ذہن پہ نقش ہے. بے لوس مدد تھی, آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی بالکل نہیں تھی, نہ میں نے اس کا ایڈریس لینا, اس نے میرا فون نمبر لیا, نہ کوئی اور اس سے تعلق تھا. تو ایک امپریشن دماغ پر پڑا نا کہ یار دیکھو اس طرح بھی بھلائی ہو سکتی ہے. اصل میں ایسے موقع پر نا تنہائی کی بھی اپنی ایک کوفت ہوتی ہے کہ میں تو پھنس گیا ہوں اور کوئی اسباب نظر ہی نہیں آ رہا ہے, اکیلا کام کر بھی نہیں پاؤں گا. تو صرف یہ کوفت دور کر کے کوئی انسیت والا ماحول دے دینا تو اسی سے دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے, وہ یاد رہ جاتا ہے. بالکل مشکل کے اندر تو اگر کوئی فقط اتنا کہہ دینا کہ بھائی ٹینشن نہیں لو, میں آپ کے ساتھ ہوں, دو میٹھے بول ہی بول دے, بھلے وہ روپیہ بھی نہ دے, لیکن اتنا کہہ دینا نا کہ بھائی تسلی رکھنا, کوئی مسئلہ نہیں, ایسے حالات واقعہ زندگی میں ہو جاتے ہیں, ٹینشن نہیں لینا, انشاءاللہ میں حاضر ہوں, تو یہ اتنا اچھا امپریشن پڑتا ہے. اسی طرح بعض مواقع پر انسان غمزدہ ہوتا ہے, کسی کے ہاں موت میت ہو گئی, تو اب ظاہر ہے کہ موت میت ہو گئی ہے تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ اس کا انتظام کرتے ہی ہیں. لیکن ماشاءاللہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے مواقع پر بڑا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیے, کوئی پیسے چاہیے, کوئی انتظام کرنا ہے, اگرچہ وہ کر چکا ہو پھر بھی یہ دو جملے بول دینا نا اس کو شاید زندگی بھر یاد رہے. اور ایسے لوگ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں. ابھی ایک اسلام بھائی کا چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے, ہمارے مدنی چینل کے اندر ہے. اگر ووٹنگ کرائی جائے نا بغیر نام لیے, بغیر انڈیکیٹ کیے, یار یہ بتاؤ کہ پورے مدنی چینل کے اندر اگر کوئی آزمائش میں آ جائے اور پریشانی کا شکار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ناگہانیاں, تو سب سے پہلے آپ کے پاس کال کس کی آئے گی اور پہنچے گا کون؟ تو شاید اکثریت جو ہے نا اس اسلام بھائی کا نام لے. اس کا کردار اور اس کا انداز ایسا ہے کہ وہ مطلب ہر وقت اویلیبل ہے. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گر گیا, تو سب سے پہلی کال عموماً اس کو جائے گی. اچھا, یہی حالات واقعات اس کے محلے کے اندر بھی ہیں.
کہ اس کے محلے کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی دکھ ہے تکلیف ہے تو اسی سے رابطہ کرتے ہیں. اور اس نے بتایا, میں اس اسلامی کو جانتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ خود آزمائش میں آ گیا, کسی ضرورت کے اندر, کسی مشکل کے اندر پھنس گیا, تو کہتا ہے کہ اسد بھائی یقین کریں کہ مجھ سے رابطہ کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ میں تو اپنا غم ہی بھول گیا. یعنی میں لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی گویا کے زبان حال سے کہ یار اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی جتنے تم میرے لیے پریشان ہو رہے ہو. یعنی اتنے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے جمع ہو گئے کیونکہ اس کا کام آتا تھا اور کتنے سارے اس کے ساتھ. بالکل, کر بھلا ہو بھلا. اگرچہ وہ بے لوس ہی کرتے ہیں, ہمارا اس نے زن ہے, اور بے لوس ہی کرنا چاہیے. اس لیے ہم نہ کریں کہ کل کو میں مشکل میں ہوں گا تو میری مدد. لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, انسانوں کے دل میں اس کی جو محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کردار, اور اس کے اپوزٹ کہیں کہ جو لوگ بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں, کسی کے ساتھ تعلق نہیں, نہ آنا نہ جانا ہے, کون کیا کر رہا ہے, بھئی ہر کوئی اپنی اپنی اس میں رہے. ایک اور واقعہ مجھے بڑا یاد رہ گیا, یہ سمجھے کہ 2002 یا 3 کا واقعہ ہوگا. باب المدینہ کراچی کا واقعہ ہے. دنیا کے جو ٹاپ 10 بگیسٹ سٹیز ہیں اس میں سے ایک, اور اس میں بھی پاپولیٹڈ ایریا گلستان جوہر. جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گلستان جوہر فلیٹس چونکہ کثرت سے ہیں, کم علاقے میں, یعنی پاپولیٹڈ ایریا. وہ ہمارا مدنی حلقہ تھا, ایک جگہ ہے وہاں پر رابعہ سٹی, ہم مدنی کاموں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. پاپولیٹڈ ایریا. ہم لوگ درجے میں تھے تو فون آیا, یار ایک جس حلقے میں ہم جاتے ہیں تو وہاں سے اسلام بھائی رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ یار کسی کا انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, آپ آ جائیں نا. تو میں اجازت لے کر چلا گیا. آپ یقین کریں خالد بھائی کہ اتنے بڑے آبادی کے شہر میں بھی, پاپولیٹڈ ایریے میں بھی, فلیٹس جہاں پر 1 گز کے اندر جو ہے نا وہ 10 گز کی جگہ یوز کی جاتی ہے, اس کے جنازے میں صرف 4 لوگ تھے, اور جوان موت تھی. 22-24 سال کا لڑکا تھا, نوجوان. صرف 4 لوگ تھے. جب میں جنازے کے لیے حاضر ہوا تو 3 صفحے بھی نہیں بن رہی تھی, اور جب جنازہ لے کر جا رہے تھے ہم تو شاید 4 کندھا دینے والے تھے, 2 یا 3 پیچھے ہوں گے, یعنی کہ بدل بدل کے کندھا دینا بھی مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ معاشرے کی بے حسی ہے, دین سے دوری, سب کچھ ہے, لیکن دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں ہے, میرا آنا جانا ہی نہیں ہے, میں آج تک کسی کے غم میں شریک ہی نہیں ہوا, میں نے کسی کے ساتھ بھلائی جیسا برتاؤ کیا ہی نہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل ایسی کنڈیشن کے اندر بھی میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی بھی شخص نہ ہو. کسی نے ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ اس طور پر زندگی گزارتے ہیں کہ کسی پر مصیبت آ جائے, کسی کو قرض لینا ہو, میں اپنے آپ کو پیش رکھتا ہوں. لکھنے والے نے لکھا کہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں نا, لوگ ان کو اپنے سردار کی حیثیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی پریشانی آئے گی فوراً اس کی طرف نظر جائے گی. کچھ اور بات ذہن میں آئے نہ آئے, یعنی اگر کوئی سگے رشتہ دار بھی ہے نا تو وہ سگے بھی اتنی جلدی ذہن میں نہیں آئیں گے جتنی جلدی وہ آئے گا. پورا معاشرے کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے, اور یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ بھلائی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, دوسروں کی مصیبتیں دور کرنا اس کا کام ہوتا ہے. شیوا اور شعاری بندے کا یہی ہے, تو بندہ اس کا تذکرہ جب کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ کرے گا, جب اس کی بات چھڑے گی اچھے الفاظ میں بات چھڑے گی اور لوگ اس کی طرف اسی نظر سے دیکھیں گے کہ واقعی یہ مشکل کچھ ہے, ایک آنر دیا جائے گا اسے. مزید گفتگو سے پہلے سیگمنٹ کو شامل کر لیں, انشاءاللہ پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو بڑھتے ہیں آج کی کتاب کے تعارف کی جانب, دیکھتے ہیں کہ آج کون سی کتاب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, آج جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے بڑی ہی شاندار کتاب ہے. ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جب اس دنیا سے جاؤں تو جنت میں میرا ٹھکانہ ہو اور میرا داخلہ ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مقام میں جگہ عطا فرمائے کہ جس کی تمنا ہر شخص کرتا ہے. وہ مقام ہے جنت. لیکن یاد رکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ اعمال کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی, بلکہ جنت کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا یہ نہایت لازم اور ضروری ہے. اگر ہمیں کوئی شخص یہ بتا دے کہ بھائی آپ یہ چند اعمال ہیں,
ان کو اگر آپ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو جنت مل جائے گی، تو بتائیے کہ وہ کتاب یا وہ تحریر یا وہ بتانے والا ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوگا۔ لہٰذا مکتبۃ المدینہ نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے عربی کے اندر، اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت کے ساتھ ضروری نوٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پبلش کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ اعمال کہ جن کو اختیار کر کے ہم جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ اگر آپ مبلغ ہیں، بیان کرتے ہیں، معلم ہیں، آپ درس دیتے ہیں، یا اپنے گھر میں بچوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں یا خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ اور اس میں تقریباً جو ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دیگر جو بنیادی مضامین ہیں، ان کی کیٹیگری کے مطابق احادیث کو اور قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے۔ بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اس کو پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ 700 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، لیکن اس کا ہدیہ حسب دستور مکتبۃ المدینہ چونکہ کمانے کی غرض سے نہیں بلکہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی غرض سے قائم کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا ہدیہ بھی بہت ہی مناسب ہے۔ 700 سے زیادہ صفحات کی یہ کتاب صرف 290 روپے ہدیے میں دستیاب ہے۔ اونلی 290 روپیز اس کا ہدیہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ سے اس کو آپ حاصل کیجئے۔ بڑی ہی ضخیم کتاب ہے، اور اس کی پرنٹنگ بھی آپ دیکھیے، بڑا خوبصورت حاشیہ ہے اور پیراگرافنگ بڑے اچھے انداز پر کی گئی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت چیز جو مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گی کہ اگر کوئی روایت کوٹ کی گئی ہے تو وہ کس کتاب سے لی گئی ہے، آیت ہے تو کون سی سورت سے ہے، کون سا پارہ ہے، اگر کوئی حدیث پاک ہے تو حدیث پاک کی کون سی کتاب سے اس کو لیا گیا ہے، اور پھر ہر آیت کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پر موجود رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو بھی حاصل کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی غلام محی الدین بھی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا، جیسے ماشاءاللہ خالد بھائی نے ہمارے فرمایا کہ یہ اگر انسان کو ایسی کوئی مصیبت کے وقت کوئی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے تو بڑی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس کس طرح میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اچھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھلائی کرنے کا جذبہ، احسان کرنے کا جذبہ، اور پھر اس کو نہ جتانے کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ یہ محال ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اگر جس کے دل میں یہ نیت ہوگی نا کہ میں سامنے والے کے ساتھ جو بھلائی کر رہا ہوں اس کی مجھے جزا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب آخرت کے لیے، کہ اس کا بدل اور اس کی جزا مجھے بندے سے نہیں چاہیے، میرا رب مجھے جزا دینے والا ہے، میرا رب مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر مزید استقامت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ایک یہ بھی ہے کہ بندہ زبان سے شکر ادا کرے، اور ایک نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ ان نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اگر بندہ کوئی بھی نیکی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی نیکی کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ یہ تو ایک پہلو ہے ہمارا ماشاءاللہ، اور اس پر ڈسکس ہوتی ہے کہ بھلائی کرنی چاہیے، بھلائی کے فضائل بھی ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں تو کیوں کروں؟ اس کا جواب تو ہم نے دیا کہ بھائی ہمیں فضیلت ملے گی، ہمیں جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن یار میں دشمن سے کیسے کروں؟ میں دشمن سے کیسے بھلائی کروں؟ وہ میرا دشمن ہے، اگر میرے کو بھلائی کرنی ہوتی تو وہ دشمن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب دشمن سے بھلائی کرنے میں مجھے بہت کوفت آتی ہے، تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ میں دشمن سے بھلائی کروں؟ اور چونکہ دشمنی بھی اچھا اس کی طرف سے، دشمنی بھی اس کی طرف سے، اور آپ کہیں کہ میں دشمن سے خود چل کر جا کے بھلائی کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ
جو دین اسلام میں وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی دین پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے نا خاص طور پر، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان کو تو نوازا کہ جو دامن کرم سے وابستہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کو نوازا کہ جو جانی دشمن تھے، جو دشمن تھے، اور ایسا کردار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ عزیز ہو گئے، وہ دوست بن گئے۔ تو ہمیں یہ سیرت نبوی سے درس ملتا ہے، بھلائی اصل کمال یہی ہے کہ بھلائی اس کے ساتھ کی جائے کہ جو کہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب یہ بھلائی نہ کرنے کی وجوہات کئی ساری ہیں، ایک تو یہ دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی مصیبت پر خوش ہوا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی دشمن کو کوئی مصیبت پہنچے نا تو بڑا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، او ہو یہ تھا، اس نے میرے ساتھ کیا تھا نا، اب دیکھو اس کے ساتھ کیسا کیا۔ ہاں بالکل سوچتے ہیں، اور بعض اوقات تو اظہار کر بیٹھتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، اس نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اب یہ اس کا نتیجہ ہے، یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ بھئی اسی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اچھا، اس کی وعید اتنی خطرناک ہے، جب میں نے پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی جو کسی کی مصیبت پر خوش ہو اور اس کا مطلب مذاق اڑائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو مصیبت سے نجات دے دے گا، اور اس خوش ہونے والے کو مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کتنی زبردست اپنے لیے گڑا کھودنے والی بات ہے، بالکل بالکل ڈرانے والی حدیث پاک ہے، جھنجھوڑنے والی حدیث پاک ہے کہ جو کسی کی مصیبت پر، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ مشاہدہ ہے، کوئی اظہار کر بیٹھتے ہیں، سواری سے گر پڑے تو ہنسنے والے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، مدد کرنے والے دو چار آگے بڑھتے ہیں، کسی کو کچھ مصیبت پہنچ جائے تو پھر مذاق اڑانے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور بیچارے کو سہارا اور دلاسا دینے والوں کی ایک تعداد وہ بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو جو مصیبت کا مذاق اڑاتا ہے اور کسی کی مصیبت پر مطلب کھلکھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، کہ وہ اسی کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ میں نے کسی کی مصیبت پر مذاق اڑایا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے، غالباً 2 سال پہلے بہاولپور یا بہاول نگر کے آس پاس ایک وہ آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی تھی، اور لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ جل کر بہت سارے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا پر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو ہمدردی کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، اچھا بعضوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دی تھی کہ دیکھا پیٹرول چوری کرنے گئے ہوئے تھے تو لالچ کر رہے تھے، تو بے وقوف تھے، تو عقل نہیں تھی کیا، اس طرح کی بھی گفتگو چلی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، مدنی مذاکرے میں براہ راست تھا، آپ نے دعا بھی فرمائی ان کے لیے، فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ غور تو کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اول تو وہ چوری کرنے گیا ہوا تھا، اس کی ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ کسی اور غرض سے وہاں پر گئے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر بالفرض وہ کسی بھی نیت سے کسی بھی طرح سے وہاں پر پہنچا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اور اس طرح کے کومنٹس دینے سے ان کے لواحقین پر کیا گزرے گی کہ یار ہمارا بندہ دنیا سے چلا گیا، اور اتنی اذیت کی موت گیا نا وہ بیچارہ، جو جل کر شہید ہوتا ہے یا جل کر جو بھی فوت ہوتا ہے، تو اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی تکلیف میں یہاں سے گیا۔ آج اگر ہلکا سا جل جائے تو اس قدر کیا حال ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ اس طرح کے کومنٹس، تو بھلائی ہر وقت مسلمان کے دل میں ہو۔ یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ بھی مدنی چینل کا ترہ امتیاز تھا، الحمدللہ کی تربیت ہے، الحمدللہ، اور دین اسلام کی چلتی پھرتی تصویر امیر علیہ سنت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ دیگر چینل بھی اپنی طرف تھے، اور دیگر چینل بھی ایک طرف وہ بھی ان کا مطلب مذاق اڑا رہے ہیں اور مطلب کیا کیا کومنٹس نہیں کر رہے، لیکن یہ مدنی چینل تھا واحد کہ جنہوں نے اس طرح کی مطلب سوچ دی، اور امیر علیہ سنت کے توسل سے بس اصل میں مسلمان کا ایک پازیٹیو اگر ذہن بن جائے تو پھر یہ سوچ اور فکر آتی ہے۔ اس کے بعد کئی اسلامی بھائیوں نے ایسے ہم بیٹھے ہوئے تو واقعی اس کو کہا کہ یار ہم بھی اس میں مبتلا تھے، یعنی ہم بھی اس طرح کی بات کرتے تھے، تو امیر سنت کی بات سننے کے بعد ہم نے بھی اپنی اصلاح کی کہ یار ہم اتنا غلط کر رہے تھے۔ بھلائی کا جذبہ، اور یہ جذبہ ہو کہ یار کاش میں کسی کے کام آ جاؤں، مجھے کوئی ایسا موقع ملے میں کسی کے کام آؤں، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ تھنکنگ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ اصل میں اسی سے ایک بڑی اچھی ایک حقیقی واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بلکہ حقیقی مثال کہا جائے۔ 5-6 سال پہلے میں ایک اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں ایک اسلامی بھائی کا برگر کا ٹھیلا تھا،
جی۔ میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، کسی کے ساتھ مجھے جانا تھا. اچھا وہ اسلامی بھائی سے بھی واقفیت تھی تو ایک بات چیت ہونے لگی، تو بڑی خوشی سے مجھے بتانے لگے کہ شاہ رخ بھائی میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ. میں بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. تو اپنے بارے میں خود بتانے لگے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس قابل کیسے ہوا. میں نے کہا بتائیں. کہہ رہے ہیں وہ فلاں اسلامی بھائی ہیں نا جو آپ کے دوست ہیں، میں بے روزگار ہو گیا تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی نوکری یا کچھ. تو انہوں نے کہا تم نوکری نہیں کرو، تم کچھ کاروبار کرو. اچھا. تو کہہ رہے میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں. تو ان اسلام میں نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا ٹھیلا لے کے دے دیتا ہوں اور سامان بھی لے کے دے دیتا ہوں، تم یہ کام کرو. صحیح. اچھا ان اسلامی بھائی نے ان کو ٹھیلا بھی لے کے دیا، پہلی دفعہ کا سامان بھی لے کے دیا. اس ماشاءاللہ برگر کے ٹھیلے سے انہوں نے خود بتا رہے اپنی زبانی بتا رہے تھے کہ آج الحمدللہ میں حج پہ جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور الحمدللہ تقریباً 15 لاکھ روپے میں جمع کر چکا ہوں جو میں نے کہیں انویسٹ کیے میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مطلب ایک اسلامی بھائی نے چھپے ہاتھ مدد کی، انہوں نے ان کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا، زندگی بھر کے لیے یاد رکھا. زندگی بھر کے لیے یاد رکھا کہ جس کی وجہ سے اسٹیبل کیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ جائیں کہ مجھے مکے مدینے بھیجنے کا سبب یہ شخص بنا ہے، کیا بات. تو اس سے بڑی اچھا پھر زندگی بھر کے لیے اسٹیبل ہو گئے. زندگی بھر کہاں وہ نوکری کرتے رہتے، کہاں اپنا کام ہو گیا، انویسٹمنٹ کر لی. تو یہ تھوڑی سی مدد سے، تھوڑی سی کوشش سے جو ہے وہ اللہ پاک کہاں سے کہاں جو ہے بندے کو پہنچا دیتا ہے. اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یار چلو میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا تو بھائی میں کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا، جی. میں کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاؤں. یہ بھی بہت میانہ روی کے ساتھ انسان رہے گا اور اس کو برکتیں ملیں گی. اگر وہ یہ ذہن بنا لے کہ میں تکلیف بھی نہیں پہنچاؤں تو لا محالہ بھلائی تو پہنچائے گا. پھر وہ اس میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے. بڑا پیارا پہلو آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو یہ بھی بھلا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک کال ہے، اس کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی میرا نام حاجی احمد ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی میں یہ بات کرنا چاہتا کہ آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک آدمی سے نا بھلا کیا تھا. میرا ہیلمٹ ہے وہ لے کے گیا ہوا 3 دن سے. موٹر سائیکل بائک چلاتا ہوں تو 3 دن ہو گئے میں نے اس سے ساتھ بھلا کیا ہوا، اور 3 دن ہو گیا روزانہ نہ میرے پاس آ رہا ہے، نہ دکان پہ آ رہا ہے، اور نہ گھر میں اس کے جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں وہ گھر نہیں ہے. تو کر بھلا اور ہو بھلا کے ساتھ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے اسے بھلا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور یہ موضوع پہ اعتراض کر دیا. نہیں، موضوع پہ اعتراض بھی ہے، اور ان کی آواز سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ دیر سے جو ہے نا وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ بھائی میں یہ کر تو رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلے. اچھا پیارے بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے ہم اظہار تأسف کہیں گے، کیا کہیں گے کہ آپ نے ہیلمٹ کسی کو دیا اور وہ 3 دن سے نہیں آ رہا. تو ہم ہمدردی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کا ہیلمٹ آ جائے. بھائی اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کا ہیلمٹ پہنچا دیں واپس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو امتحان کی گھڑی ہے. اللہ اللہ. اسی پر تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو ہی ہم اچھائی کریں گے، نہیں بلکہ ہم اچھائی کر دیں انشاءاللہ عز و جل. اس کا اگر دنیا میں ریوارڈ نہ بھی ملا تو آخرت میں ثواب ملے گا. ہماری نظر جو ہے وہ ثواب آخرت پر ہونی چاہیے. کیا خبر آپ نے بھلائی کی اور اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، آپ الٹا آزمائش میں آ گئے اور اللہ پاک آپ کو اس کے سبب سے آخرت کی کسی مشکل سے نجات عطا فرما دے. تو یہ 3 دن کی پریشانی زیادہ ہے یا اس قیامت کی پریشانی سے بچنا یہ زیادہ مفید ہے؟ تو ہماری نظر جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے. اچھا یہ آپ کے ساتھ ہو گیا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہو، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوتا. سارے ایسے نہیں ہوتے کہ اگر ہم بھلائی کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرے گا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر پازیٹیو سوچیں کہ یہ جو اسلامی ہیلمٹ لے کر گئے، اگر انہوں نے ان کے بارے میں معلومات نہیں کی، اللہ نہ کرے وہ کسی پریشانی کا شکار ہو گئے، ان سے رابطہ نہ کر پا رہے ہو، تو یہ خود ان کی طرف چلے جائیں. ممکن ہے، لیکن کہہ رہے میں تو گیا تھا نا، گھر والے کہتے ہیں گھر پر نہیں ہے. دیکھیں رابطہ نہیں ہو رہا نا، بیچارے واقعی آزمائش میں معلوم ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں تو بھلائی کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. وہ مینڈک اور بچھو والی مثال ہے نا، وہ یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ وہ بچھو جو ہے وہ کچھوا تھا یا بچھو مینڈک، اس کی کمر پر بیٹھ کر جو ہے وہ جا رہا تھا تو وہ ڈنک مارنے لگا. تو کسی نے کہا کہ مینڈک تو بچھو کو کنارے پر لے کے جا رہے جبکہ وہ تجھے ڈنک مار رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اس کا کام ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. مراد یہ ہے مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر بھی رہا ہو تب بھی ہم نے اپنا اچھا ہی سلوک کرنا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا مثال ہو سکتی ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے آبائی شہر جن سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے،
مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جان کے دشمن تھے۔ جس وقت ہجرت کا سفر ہوا اس وقت آپ کے در دولت کے گرد کفار تلواریں لے کے کھڑے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ سالوں کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور وہی لوگ، وہی قوم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا بھلائی کا برتاؤ فرمائے۔ اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے گا بھی تو کیا کرے گا؟ میکسیمم کتنا نقصان پہنچائے گا؟ کیا نقصان پہنچا لے گا؟ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے جو برا سلوک کیا، وہ سلوک ہی اتنا بھیانک تھا کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ تصور میں بندہ کانپ جاتا ہے۔ لیکن جتنا برا انہوں نے سلوک کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا حلم، بردباری اور آپ کا اعلیٰ اخلاق اسی قدر زیادہ ان کے لیے ظاہر ہوا۔ تو ہم تو اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو کاش کہ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ میری ذات سے میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں بھلائی کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر مجھے کچھ دنیا میں منصب ہے، دیکھیں بعض اوقات مال و دولت نہیں بلکہ آپ کے دو الفاظ کسی کا کام کر سکتے ہیں۔ مثال ہے، جائز سفارش اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں، ناجائز نہیں، لیکن کوئی کام کروانے کے لیے آیا اور آپ کسی کو بول دیں گے بھائی اس کی مدد کر دینا، اور آپ کا ایسا منصب ہے، آپ کی ایسی وجاہت ہے، آپ کی ایسی پرسنالٹی ہے، تو دو جملے بول کر اگلے کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک کال کر کے ہم کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ عطا کیا ہے، ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اور جب بھلائی کی ہم بات کریں کسی کے ساتھ، تو نیکی کی دعوت دینے سے بڑھ کر اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کسی کو ظاہری طور پر دیکھیں کہ آگ میں جل رہا ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو ہمارا کیا انداز ہوگا؟ ہم مطلب اپنی پوری کوشش کریں گے پوری بچانے کی۔ تو اگر کوئی جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی نافرمانی کا شکار ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس کو ہم نیکی کی دعوت دیں، تو یہ بھی بہت بڑی بھلائی کا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جی، یعنی ایک تو پریکٹیکلی آپ لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، ان کی پریشانی میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی مصیبتوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ کے الفاظ بھی ایسے مرہم بن سکتے ہیں جو اس کا بہت گہرا زخم بھر جائیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلائی کی بات کہو، اچھی بات کہو۔ یعنی وہ آپ نے شعر پڑھا بھی تھا پہلے کہ تلواروں کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے دیے ہوئے زخم یہ نہیں بھر پاتے۔ کبھی ہم اتنا سخت جملہ کہہ دیتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا، میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، کیونکہ نظر نہیں آتے نا حضور، اس لیے نہیں بھر پاتے۔ جی، میرے لیے سنت نے اس بات پہ بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ ایک کال بھی اس کو بھی لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے جملے تو کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے، زندگی بھر کے لیے ہمارے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بھائی دیکھو آپ نے میرے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اب زندگی بھر میرے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں بن سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بول کر آپ نے گویا کہ اپنے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، یہ بھی سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھانا اللہ تبارک و تعالی کی لذیذ نعمت ہے۔ اگر سنت احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کھانا کھایا جائے تو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھانا کھانے کی کئی سنتیں ہیں، جن میں سے ایک سنت ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اور ہاتھ سے کھانا کھانے کے ساتھ ایک اور سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ سے کھانا کھانے کے کئی فوائد ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، ان کا یہ اعتراف ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں
ان کی انگلیوں سے ایک خاص قسم کی ہاضم رطوبت نکل کر کھانے میں شامل ہو جاتی ہے جو جسم میں انسولین کم ہونے نہیں دیتی، اور اس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے جو آنکھوں، دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ دل، معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، تو وہیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ کھانے کا وضو کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں برکت ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے دسترخوان میں برکت ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ ارشاد فرما دیا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں۔ اب یہ کھانے کا وضو کیا ہے؟ کھانے کے وضو کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ہاتھ دھونا یہ کھانے کا وضو ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی سستی دور کر کے کھانا کھانے کا جب وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، تو ایک سستی سی ہوتی ہے کہ اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی سستی دور کریں، ایک تو یہ کہ سنت کا ثواب ملے گا اگر ثواب کی نیت ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہاتھوں میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر برکت ہوگی، ہمارے دسترخوان میں برکت ہوگی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر ہمارے لیے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی منفعت ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں گے، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے، کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کریں گے، تو انشاءاللہ کئی سارے فوائد کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ ہاتھ سے کھانا کھانے کے ساتھ ہمیں سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک مختار، شب اسرا کے دولہا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ مسلمان الٹے ہاتھ سے لیتا دیتا نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں کرتا۔ مسلمان تو پیارے آقا کی بتائی ہوئی سنت پر، پیارے آقا کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں، شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، مسلمان سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، وہ اپنے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اتنی غفلت کا دور دورہ ہے، شیطان کہاں چاہے گا کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کب چاہے گا کہ ہم سنتوں پر عمل کریں؟ اگرچہ ہم سیدھے ہی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیتے ہیں۔ کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہو جاتا ہے، لہذا الٹے ہاتھ سے پانی پی ڈالتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں اور گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا چاہیے، اور سیدھے ہی ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور پانی پینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں, ہاتھ سے کھانا کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں, کہ یہ بھی سنت ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے صلاۃ والسلام کے لے کر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.